ان 5 گناہوں کے جو نتائج ہیں مختصراً وہی بتا دوں جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں۔ اس ایسے ملک کے اندر مہنگائی ایک سیلاب کی طرح آئے گی، مہنگائی کا وہاں سیلاب آئے گا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اچھل کر مہنگائی بڑھے گی۔ رات دن ہر آدمی کی زبان پر مہنگائی کی مصیبت کا تذکرہ ہے، ہر آدمی مہنگائی کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر آدمی مہنگائی کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن ان گناہوں کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جب تک ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو مہنگائی روک ہی نہیں سکتی، جیسا کہ اب تک نہیں روکی۔ بھئی بچپن سے ہی مہنگائی بڑھتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں نا، اور برابر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، ان گناہوں کا یہ بھی اثر ہے، اور یہ بڑھتی رہے گی جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے، مہنگائی نہیں رک سکتی۔ یہ نہیں کہ بس یہاں جا کر کے ختم ہو جائے گی اور ہم اطمینان کا سانس لے لیں گے۔ اطمینان کا سانس لینے کے لیے، مہنگائی کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں، باز آئیں، بس یہ شرط ہے۔ تو ایک تو مہنگائی اس ملک میں حد سے زیادہ بڑھے گی، اور مہنگائی کے بڑھنے کا مطلب ہے معیشت کا تباہ و برباد ہونا۔ معیشت ہماری دیکھ لو کہاں ہے، بھیک مانگ مانگ کے بھی اب بھیک نہیں مل رہی، ملک کو چلانے کے لیے بھیک بھی مانگ لی، کافروں سے بھی بھیک مانگ لی، اپنے یار دوستوں سے بھیک مانگ لی، اب بھیک مانگنا بھی مشکل ہے، اب اپنے قومی اثاثے بیچنے کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے کہ یہ بیچو وہ بیچو یہ بیچو وہ بیچو، کسی طریقے سے کام چلاؤ۔ کہاں تک چلے گا کام؟ تو معیشت صفر، جیسا کہ فی الحال صفر ہے، یہ ان گناہوں کا اثر ہے۔ اگر یہ گناہ ہمارے چھوٹ جائیں، معیشت تیر سکتی۔ ہمیں تو ہمارے دین نے ایسے اعمال دیے ہیں کہ ڈوبنے والا تیرنے لگے، تیرنے والا اڑنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، ان کے زمانے میں اتنی فراوانی تھی کہ زبردستی لوگوں کو بلا بلا کر کہا جاتا بھائی پیسے لے جاؤ، لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ضرورت مندوں کو بلایا جاتا، بھائی آؤ بھائی تم ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ جمع ہو گئے لے جاؤ، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے دیکھو اسلامی احکام کا اثر۔ یہ گناہ اس زمانے میں نہیں تھے، دیگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری تھی، تو اتنی فراوانی تھی کہ لوگوں کو بلا بلا کر کہتے تھے بھائی لے لو بھائی لے لو، پھر بھی کوئی لیتا نہیں تھا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کیا لے لیں۔ اللہ نے ہمیں تو دین ایسا دیا ہے، احکام ایسے دیے ہیں کہ ان گناہوں سے بچو، یہ احکام اپناؤ اور پھر پیٹ بھر کے کھاؤ۔ معیشت صفر نہیں ہوگی، 100% ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ جسے ظالم حکمران مسلط، وہ ہیں ہمارے اوپر مسلط، جن سے عوام کی کوئی خیر خواہی نہیں، بس جملے تو بڑے خیر خواہی کے ہوتے ہیں لیکن عوام کی اور رعایا کی کوئی رعایت نہیں، ان کی فلاح و بہبود سے کوئی غرض نہیں، اور ان کی تکالیف کا کوئی احساس نہیں۔ ایسے حاکم مسلط ہو جائیں گے، ہو گئے، جو آتا ہے وہ پہلے سے بدتر ہی آتا ہے، جو آتا ہے وہ پہلے سے بدتر ہی آتا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے ہے یہ گناہ رہیں گے تو ایسے حاکم آتے رہیں گے، کچھ بھی کر لو، کتنی مرتبہ انتخابات کر لو، انتخابات کے نتیجے میں ایسے ہی آئیں گے جو قوم کے، ملک کے، ملت کے، رعایا کے، مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہوں گے، اپنے ہمدرد ہوں گے، بس وہ اپنے خیر خواہ ہوں گے، بس کہ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا 10 گنا 20 گنا 100 گنا ان کو ملنا چاہیے، بس ملک رہے نہ رہے۔ اس کے نتیجے میں بدامنی، یہ چوتھا وبال کہ امن و امان نہیں ہوگا، چوری چکاری ڈکیتی لوٹ مار ہر جگہ ہو جائے گی، ہو رہی ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی مال محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کا آبرو محفوظ نہیں۔ یہ ان گناہوں کا عذاب اور وبال ہے۔ اس کے نتیجے میں بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی، یہ 5واں نقصان ہے۔ اس وقت ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، انفرادی طور پر بھی پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور اجتماعی طور پر اور ملکی سطح پر دیکھو تو سوائے پریشانی ہے کچھ بھی نہیں۔ بھئی یہ ہے ان بڑے بڑے گناہوں کا اثر، یہ ان گناہوں کا تو ہے ہی اثر، دیگر گناہوں کا بھی یہی اثر ہے۔ www.darsequran.com